الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالرسول وعد سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد باری تعالیٰ ہے اور وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو اپنا پروردگار ماننے کا حکم نہیں کرے گا؟ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کرنے کا حکم کرے گا؟ یہود و نصارہ بے شمار پہلوؤں سے حق کے مقابل رہے ہیں۔ اللہ کریم صاحب ایمان کو استقامت عطا فرمائے اور بے شمار شیطنت اور دھوکے ان سے محفوظ رکھے۔ تو قدیم اپنی باتیں، کہاوتیں، اپنی کمی بیشی اور صاحب کتاب ہوتے ہوئے بات جو ہے موضوع کتاب لیکن تحریف بہت بڑی بدبختی ہو رہی ہے، اور یہی کوشش قرآن کریم سے بھی بے شمار پہلوؤں سے کی گئی۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسے اپنی حفاظت عطا فرمائی ہے، لیکن جب وہ اعتراض کرتی ہیں اور اس میں حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اللہ جل شانہ کی نسبی رشتہ اور ان پہلوؤں پر بات کرتے ہیں، اور پھر مزید ظلم یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خود فرمان ہے۔ تو یہ بہت بڑا جھوٹ، بہت بڑی تہمت، بہت بڑا ظلم۔ اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کی شان بیان فرمائی ہے کہ وہ مقربین بارگاہ الہی ایسی ہستیاں ہیں کہ ان ہستیوں پر جن پر اللہ جل شانہ اپنا کلام نازل فرمائیں، جنہیں حکمت عطا فرمائیں، جنہیں ہر شے رب کائنات عطا فرمائیں، اور کسی وسیلے یا کسی سبب کی ضرورت نہیں، وہ ایسا درجہ اور ایسا مقام ہے، اور وہ بھی طور پر ہے چونکہ ذاتی کاوش جو ہے اس کی کمی بیشی اس لیے واقع ہو سکتی ہے کہ اس میں انسان کی ذات ہے۔ کوئی شے واہبی طور پر اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا ہو رہی ہے، عین جو عطا ہے اور عین جو مقصود ہے اس کے مطابق ہوگی، اس کی کوئی کمی بیشی ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ کریم قادر مطلق ہے۔ جس شے کا ہونا ہمارے لیے اسباب کی محتاجی کا سبب بنتا ہے، وہ اس شے ہی کو حکم دیتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو جب وہابی طور پر نبوت و رسالت اللہ کریم عطا فرما رہے ہیں، جتنی خصوصیات، جتنی ضروریات، جتنے پہلو اس درجے کے ساتھ ضرورت ہیں، وہابی طور پر اللہ کریم کی ان مقرب ہستیوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ اب ایمان کی بنیاد وحدانیت باری تعالیٰ ہے۔ وہ ہستی جسے وہابی طور پر مقام نصیب ہے، اور یہ عطا وہ درجہ عطا فرماتی ہے کہ معصوم عن الخطا ہے۔ دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ جہاں اختلافی پہلو آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت شیطان کی بات آتی ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام کو جنت کا پھل کھانے کی بات کی، وہاں قرآن کریم میں ہی یہ بیان فرمایا جاتا ہے کہ اس نے دھوکہ دیا۔ جو سمجھ کر تجاوز ہے وہ غلطی ہوتی ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اس درجے کی اللہ کی عطا نصیب ہوتی ہے کہ یہ معصوم ہوتی ہے، اور وہ معصومیت اور اس کے ساتھ کتاب و حکمت کس درجے کا ایمان ہوگا، کس درجے کی قرب الہی ہوگی، کس درجے کی وہ کیفیت اور حال ہوگا
جو بندگی کے معنوں میں اپنے اللہ سے درکار ہے، کتنا بلند مقام ہوگا، ہمارے پاس الفاظ اور دسترس ہی نہیں ہے کہ ہم وہ بیان کر سکیں، سمجھنا تو کجا۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ پچھلی آیا کریمہ ہے جس پر میں نے پچھلے گزارشات جو بیان کی ہیں وہ پیش کی تھیں۔ فرمایا کسی آدمی کو یہ سزاوار ہی نہیں کہ اللہ نے اس کو کتاب دی اور حکمت اور نبوت، اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ اب جو اعتراض صاحب کتاب دین اسلام کے مقابل لا رہے ہیں، اللہ جل شانہ وہ بھی جواب دے رہے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان فرمائی جا رہی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ وہ راستہ ہی نہیں ہے جو ان ہستیوں کے لیے، وہ تو حق کے مسافر ہیں اور کامل جامع و اکمل، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو فرمایا میرے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں کہ میرے بندے بن جاؤ، اور لیکن کیا وہ فرمائیں گے تم اللہ کے بندے علماء ربانی بن جاؤ، اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھاتے ہو، اور اس لیے بھی کہ تم خود پڑھتے ہو۔ اب یہ متبعین کو ارشاد جو فرمایا جا رہا ہے وہاں بھی پہلو آتا ہے، اور وہ جو صاحب کتاب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جب صاحب کتاب ہو تو پھر کتاب کا حکم مانو نا، اس میں آمیزش کیوں کر رہے ہو، اس میں کمی بیشی کیوں کر رہے ہو، یہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہو، اور پھر معترض بھی تم ہی ہو۔ تو پھر مزید جو ارشاد فرمایا یہ وہ مقام ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں، فرمایا اور وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو اپنا پروردگار ماننے کا حکم نہیں کرے گا۔ یہ مقام نبوت ہے، اس درجے کی صداقت اور حق گوئی ہے کہ یہ حصہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کا پاس ہی نہیں، اندیشہ ہی نہیں ہے، اتنی یقینی بات ہے۔ اب جب بات انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوم کی آتی ہے تو بنیادی حصوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جو بنیادی حصہ کلمہ کا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر حق کی، جس پر اسلام کی تعمیر ہے، اور یہ بنیاد کسی درجے کا کوئی شرک یا شرک کا شائبہ وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو جب یہ حق اللہ کا کلام پڑھنا نصیب ہو رہا ہے تو پڑھنا تبھی نصیب ہو رہا ہے کہ رب کائنات نے عطا فرمایا، تو کتنا بڑا شرف ہے۔ شکرانے کے پہلوؤں کو اختیار کرتے ہوئے، بات مانتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونا، یہ اس شکرانے کے الفاظ کے تحت آتا ہے۔ وہ کوئی شکرانہ نہیں رہے گا کہ اقرار کے ساتھ عمل مخالف ہو، وہ بات جو ہے اقرار کی وہ مشکوک ہوتی چلی جائے گی۔ اور فرشتوں اور نبیوں، اب فرشتوں سے متعلق کبھی انہیں اللہ کی بیٹیاں کہہ دیتے ہیں، کبھی اللہ کی خدائی میں ان کو حصہ دار کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن سے خرق عادت حالات اور واقعات لوگوں کو دیکھنے کے ملے، مخلوق خدا کو ملے، اب ان خرق عادات حصوں کو ان ہستیوں کے ساتھ اللہ کی معاونت اور مدد سمجھنے کے بجائے ان ہستیوں کو نعوذ باللہ اللہ کی ذات میں شامل کر دیا جائے، کتنا بڑا ظلم۔ کیوں؟ جہاں وہ معجزات ہیں وہاں معجزات کے ساتھ دعویٰ کیا ہے؟ جو کلام ذاتی کا نزول ہے اس میں حکم کیا ہے؟ اس حکم کو بھی چھوڑ رہے ہو، اس دعوے کو بھی چھوڑ رہے ہو، پسند ذاتی پر پھر تم ان ہستیوں کو اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ شریک کر رہے ہو، کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو۔ یہ دعویٰ ان ہستیوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ تمہارا تجاوز ہے، اور جو تم زیادتی کر رہے ہو وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ فرشتوں اور نبیوں کو پروردگار ماننے کا حکم کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ معصوم عن الخطا۔ اب جب امت کے طور پر تحت حصوں میں آئیں گے، بطور توارث آئیں گے، تو پھر یہ ذمہ داری ہے، دین کا جو جاننا عمل کے لیے ضروری ہے، یہ تو ہر ایک پر ہے۔ پھر اس میں جسے خصوصیت نصیب ہو
کہ وہ عالم ہو جائے، وہ مفتی ہو جائے، اس کے علم کا درجہ جو ہے وہ بلند ہو جائے، اتنی اس کے لیے نزاکت بھی ہے اور اتنی اس کے لیے ذمہ داری کہ مخلوق خدا کو اپنے پیچھے نہ لگائے کہ میں ہی وہ ہوں جو تمہارے لیے اللہ کے حضور آسانی حاصل کر سکتا ہوں، اور اگر میں نہ ہوا تو پھر تمہارے لیے مشکلات ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ خصوصیت اللہ جل شانہ انبیاء اور رسول کی بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کتنے کھرے اور خالص۔ اب تحت بطور توارث جب آئے گا تو پھر امتی کیا اس میں ملاوٹ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی پیر صاحب کہہ سکتا ہے کہ میرا دم ہی اخیر ہے، میرا دم ہی تقدیر بدل دے گا، یا میرے ساتھ منسلک ہوگے تو ہی تمہیں بخشش ہوگی؟ کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہم تمام امتحان میں ہیں اور تمام جو ہے وہ اس خدشے کے ساتھ ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے، وگرنہ ہمارا خدشہ ہماری اپنی کمزوریوں، اس شیطنت، نفس، گرد و پیش کے حالات، کتنے ہی پہلو ہیں اس امتحان میں اور نزاکت بڑھاتے ہیں۔ تو یہ مقام نہیں ہے اللہ کے مقرب ہستیوں کا کہ کسی درجے کا، کسی پہلو میں وہ کوئی شرک کا حکم فرمائے۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کرنے کا حکم کریں گے؟ ممکن نہیں۔ تم آگ کے راستے پر تھے، اللہ جل شانہ نے یہ کرم اور احسان فرمایا کہ یہ ہستیاں تمہارے لیے سبب فرمائیں، یہ تمہیں آگ یعنی دوزخ کے راستے سے نکال کر باغیچے اور باغ اور خوشنما پہلوؤں یعنی جنت تک کا جو راستہ ہے اس پر چلانے کا سبب فرمایا۔ اب جیسے حکم فرمایا جا رہا ہے کہ وہ نہیں فرمائیں گے، اور میں نے تحت بطور توارث جو دینی شعبے میں ذمہ دار ہیں ان کی بات کی، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ انفرادی حصے تک جاتی ہے۔ میں یہاں سے جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ میری ذمہ داری ہے کہ میری ایک ایک بات قرآن کریم کے اصول جو ہیں ان کے تحت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مبارک ہے اس کے مطابق ہو، تحت ہو، تجاوز نہ ہو، میری پسند ذاتی نہ ہو۔ لیکن جہاں میں بات کر رہا ہوں جب بحیثیت عامت الناس بات آئے گی، میں بھی اس میں شامل ہوں اور سامعین بھی شامل ہیں، تو کیا وہاں پھر چھوٹ ہے کہ بات مولانا کے ذمہ کر دی جائے، بات پیر صاحب کے ذمہ کر دی جائے تو بس اتنا کافی؟ جو حکم ہے اس حکم کی تعمیل ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور اللہ جل شانہ نے جو پیدا فرمایا اس میں کس کی دعا شامل ہے؟ جو تھا ہی نہیں وہ کیسے مانگ رہا ہے؟ جسے اس نے ہونا عطا فرمایا وہ اپنے ہونے کو ذاتی کمال کیسے گردان رہا ہے؟ پھر جو حکم ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا نماز نہیں پڑھی جاتی، تلاوت نہیں ہو سکتی، میں اپنے معاملات میں سستی کر جاتا ہوں، زبان کا اختیار جو ہے وہاں خرابی آ جاتی ہے، برداشت نہیں ہوتی، غصہ آ جاتا ہے۔ بڑے ٹھنڈے مزاج سے اپنا اور اپنی ضروریات کا جائزہ لیں۔ جو کچھ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے وہ تمام ہماری مجبوری اور ضرورت ہے کہ اگر ہماری زندگی اچھی اور اعلیٰ ہے تو اس کے لیے یہ رستہ درکار ہے۔ اس میں عبادات کی بات آئے، اس میں معاملات کی بات ہے، بنیاد ایمان سے آئے۔ ایک در کا سجدہ کتنے جو در ہیں ان پر ماتھا اور پیشانی ٹیکنے سے محفوظ کر دیتا ہے، اور جن دنیا کے دروں پر ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں وہاں ذلیل ہوتی ہیں، اور اس در پر سجدہ جو اللہ جل شانہ کا ہے، یہاں دنیا اور دنیا کی حیات جو ہے اس میں بھی انسان کو بلندی نصیب ہوتی ہے، اور اس عاجزی میں وہ بلندی ہے جو زندگی میں تسکین کا سبب ہو جاتی ہے۔ ہر شے مخلوق کے پاس رکھ دو، اسے قلبی سکھ نہ ہو تو وہ ہر شے بے معنی ہے۔ بیمار کیوں کہتا ہے اسے میٹھا کھلاؤ؟ وہ کہتا ہے یہ کڑوا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ میٹھا ہے، وہ کہتا ہے تو میٹھا، مجھے کڑوا لگتا ہے اس لیے میرے لیے کڑوا ہے۔ تو دنیا کی ہر شے جمع کر دو لیکن یہاں سکھ نہ ہو تو یہ کوئی شے تسکین کا سبب نہیں بن، اور یہاں کے سکھ کی جو بنیاد ہے وہ نور ایمان ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔
سورج نہ طلوع ہو اور بندہ کہ اجالا نہیں ہو رہا، کہیں رات کو کسی نے کہا ہے کہ دنیا میں اندھیرا ہو رہا ہے، گرد و پیش اندھیرا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سورج طلوع ہوگا تو اندھیرا چھٹ جائے۔ اسی طرح یہ بنیاد سمجھنے کی ضرورت ہے، کہیں تجاوز نہیں ہے۔ جو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، جو اللہ کے حبیب مبعوث ہوئے، انہوں نے عین وہ باتیں جو رب کائنات نے پسند فرمائیں اپنی مخلوق کے لیے، وہ بیان فرمائیں۔ اس میں آمیز تم ذاتی طور پر کرتے ہو اور پھر حق پر اعتراض کرتے ہو۔ تو جب ہم اپنی زندگیوں کا معزز سامعین کرام جائزہ لیں گے تو اپنی لمحے لمحے کو دیکھیں۔ ہمارا وجود، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ایک ایک حصہ شہادت دے رہا ہے کہ یہ وقت گزر رہا ہے، یہ وقت گزر رہا ہے، یہ ایسا سرک رہا ہے کہ سمجھ نہیں رہے، لیکن یہ سرکتا چلا جا رہا۔ تو پھر بات صرف بیان کرنے والوں کی نہیں آ جائے گی، ہر ایک کی طرف بات جائے گی۔ اور جب عامت الناس کی بات آئے گی تو عامت الناس میں یہاں سے بھی جو کلام کیا جا رہا ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو اس لیے اپنے معمولات میں جہاں جو حکم ہے اس کو تجزیہ کریں۔ اب نماز کا کہا جاتا ہے نا کہ نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز آپ کی وجودی ضروریات سے، باطنی حصہ تو تعمیل ہے، فرض عبادت ہے، اللہ نے حکم فرمایا، وجودی ضروریات سے لے کر مزاج انسانی پر وہ اثر پیدا کرتی ہے جو معاشرے میں بہتری کا سبب بنتا ہے۔ برائی اور بے حیائی جو ہے، کیا یہ ہر فساد کی جڑ نہیں ہے؟ اور نماز قرآن فرماتا ہے برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ اب اس کی وجودی جو ضروریات ہیں، حرکات و سکنات کے حوالے سے لے کر وہاں سے لے کر اس کے مزاج پر وہ اثر پیدا کرتی آتی ہے کہ وہ محرک اور وہ اکائی معاشرے کی جس سے معاشرے میں بہتری آتی ہے سبب ہوتا چلا جائے۔ اب جو بے نماز ہے اس کی وجودی ضرورت بھی پوری نہ ہوئی اور اخلاقی طور پر بھی اس رتبے کو نہ پہنچ سکا کہ اس سے لوگوں میں بھلائی و مزید فساد اور برائی کا سبب بنتا چلا جا رہا ہے، اپنی زندگی کو بھی تنگی میں بھیج رہا ہے، کر رہا ہے، اور جو معاشرہ ہے اس میں بھی تنگی کا سبب بن رہا ہے۔ اچھا، اس سارے کے بعد ایک سادہ سا نقطہ، ہماری ضرورت ہے عبادت۔ اللہ کریم نے عبادت کا حکم فرما، اتنی بات کافی ہے۔ ہم اپنے جو رشتے ہیں، ان رشتوں کے تقدس کو اگر دیکھیں نا، آج تو ہم نے اپنی انحطاط میں رشتوں کے تقدس کھو دیے ہیں۔ والد اگر کوئی چیز فرماتے تھے نا کہ کوئی کھڑا ہے تو بیٹھ جاؤ، وہ کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ کیوں بیٹھ جاؤ۔ آج سوالات ہیں، یہ آج کی جو جدت ہے اس نے اولاد کے ذہن میں یہ سوال پیدا کر دیا کہ اگر والد بھی کہے کہ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ تو کیوں کھڑا ہو جاؤ۔ ہماری اقدار اور ایمان کی مضبوطیاں آخری اس خوبصورت پہلوؤں کی یادداشت ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی ہے کہ والد کہہ رہا ہے کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے، والد کہہ رہا ہے کھڑے ہو تو کھڑے ہو۔ یہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی کہ والد کیوں کہہ رہا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ کہیں کسی نے کوئی چوری کام کر لیا، اپنی چوری کی طرف یا چوری کام میں وہ لگا، یہ اس کا اعتراض نہیں ہوتا کہ والد کیوں روک رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہوتا تھا، ایک ہی پیمانہ ہوتا تھا کہ میرا والد بندہ ہے، مخلوق ہے، والد بھی مخلوق ہے، اولاد بھی مخلوق۔ رشتے کا تقدس سوال جو ہے اس سے ہٹا دیتا ہے، اور مالک اور مخلوق کا اتنا بھی رشتہ نہ ہو کہ بندہ جواز ڈھونڈے کہ میں نے یہ کیوں کرنا ہے۔ سادہ سی بات، اللہ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سجدے کا حکم ہے، یہاں سجدہ دیں گے، یہاں سر کٹانے کا حکم ہے، سر کٹائیں گے۔ اس کے بعد حصے ہیں کہ اس کے حصول میں کون کون سے پہلو۔ تو بندگی کا مقام تو اطاعت ہے کلی معنوں میں۔ تو جب اپنے معاملات کو دیکھو تو غور تو فرماؤ کہ جس نماز کو ہم بار کہہ رہے ہیں، جس روزے کو ہم بار کہہ رہے ہیں، جس زکوٰۃ کی ادائیگی کو ہم بار کہہ رہے ہیں، جو حلال اور حرام کے فرق قرآن ہمیں بیان فرما رہا ہے، ہم اس کی تمیز چھوڑ رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے معاشرے کا نقصان کر رہے ہیں،
اور اس سارے میں وہ جو حکم ہے، جو بنیاد ہے، اس سے جو تجاوز ہے، اس کا جواب کیا دیں؟ ایک دفعہ اپنے معاملات میں اللہ جل شانہ کے حکم پر کھڑے ہو کر تو دیکھو، تجربوں کی نہیں ضرورت۔ دوستوں کی دوستی پر ہم ایسی جگہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ دوست کے اعتماد پر۔ گو آج کی اس گراوٹ نے دشمنی کو بھی یہ پردہ دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دوست بن کے دشمنی کرو، یہ انحطاط ہے، اخلاقی انحطاط۔ لیکن اگر دوست کے پیمانے کو ماپا جائے تو اس پر کئی ایسے مقام آتے ہیں کہ دوست کے کہنے پر بندہ وہاں کھڑا ہو جاتا ہے جہاں جان کا بھی خطرہ۔ وہ دوست بھی مخلوق، تم بھی مخلوق، فانی جہان میں فانی ساعتیں بسر کر رہے ہو، اور جو حکم اللہ رب العالمین کا ہے اس میں پھر ماپو گے، پیمانے لگاؤ گے۔ تو یہ وہ کمزوری ہے ایمان کی کہ ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن عبادت نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رکوع سجود تو ہیں، ان رکوع سجود کا اعمال پر اثر نہیں ہے، تو پھر ان رکوع سجود میں خشوع خضوع نہیں ہے۔ ہم گنتی پوری کر رہے ہیں، تعمیل حکم میں مخلص نہیں ہیں۔ مخلص ہوں تو قرآن نے فیصلہ فرمایا، برائی اور بے حیائی چھوڑ دیا۔ اسی طرح جہاں جہاں جو عمل ہے اس پر عمل کرو، لوگوں پر تکیہ کرتے ہوئے مال کا نقصان کر دیتے ہو، جانوں کا نقصان کر دیتے ہو، اللہ کے حکم پر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اہل مکہ کو فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری طرف ایک لشکر تیار کھڑا ہے جو تمہیں طے کر دے گا، کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے بیک زبان، آپ تو صادق الامین ہیں، اگر آپ یہ کہیں گے تو واقعی کھڑا ہے۔ اب جو اللہ جل شانہ فرما رہا ہے، اللہ کا بھی فرما رہا ہے، جنہیں دین کی دعوت دینی ہے، جو شرک کر رہے ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، وہ بھی مان رہے ہیں۔ اور اللہ فرمائے اور ہم اس میں اپنے مزاجوں کو ڈھونڈیں کہ ہو نہیں سکتا، پڑھی نہیں جاتی۔ جہاں جہاں اپنی پسند ہے وہ سارا ہو جاتا ہے، جہاں اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا۔ سماجائی دلوں کی بیماریاں ہیں۔ یہ فساد ظاہر میں نہیں، یہ فساد باطن میں ہے، اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ وضو نہیں ہے لیکن اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ کبھی اس موضوع پر بات آئی تو انشاءاللہ اس ضمن میں بھی گزارشات پیش کروں گا۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کرنے کا حکم کرے گا؟ تو جہاں حکم کی بات ہے وہاں تعمیل کی بھی بات ہے، کیونکہ کفر سے ایمان، پھر ایمان سے کفر کی طرف نعوذ باللہ اگر کوئی بات آتی ہے تو عمل ہے نا جی۔ اقرار کا انکار میں بدلنا، یا پہلے انکار کا بنیادی طور پر اقرار میں داخل، ایک عملی حصہ آ رہا ہے نا۔ تو اس سارے میں جب ہم اپنا موازنہ کریں کہ اپنے پہلوؤں میں ہم دین اسلام پر کس طرح پیر عمل ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ یہ جو ہم نے جزیات اور بے شمار پہلو، ایسا ہو تو ویسا نہ ہو، ویسا ہو تو ایسا نہ ہو، ان کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے، اس میں معاشرے کی ذاتی بھلائی یہیں سے ابتدا ہوتی ہے، او عبدالآباد زندگی تک پہنچتی ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی حق پر عمل کرنے والا مخلوق خدا کو حق سے دور کرے۔ اب اس میں بڑی نزاکت ہے کہ جہاں فروعی بات بھی آتی ہے اور علماء اس پر بحث فرما رہے ہوں، تو جہاں سمجھنے والے کے لیے ضروری ہے تجاوز نہ کرے، وہاں بیان کرنے والے کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ فروع کو صحیح اور غلط تک نہ لے جائے، کہ مخلوق میں کسی درجے کا کوئی پہلو ایسا نہ داخل ہو جائے صرف اس لیے کہ آپ اعلان کر رہے ہیں یا میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ ان کی غلطی کا سبب بن جائے۔ یہ شان ہے اللہ کے انبیاء کی کہ وہ حق بیان فرمائے۔ امتی کی شان کس راستے میں؟ وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور اس راہ کا مسافر جو ہے اسے حفاظت نصیب۔ معصومیت بہت بڑا درجہ ہے۔
حفاظت اللہ کی بہت بڑی عطا ہے جو بطور توارث اللہ کے نبی اور رسول کے صاحب ایمان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور حفاظت کی جب بات آتی ہے تو ایمان قیمتی شے، جو دولت ہے نا جی، وہ ایمان ہے۔ عموماً علماء کرام جب گفتگو کرتے ہیں ایمان، اس کی مضبوطی، اس کا راسخ ہونا، اس کے تحفظ کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے تین سطحوں پر اس کی حفاظت ہے۔ سب سے بڑا حصار جو ہے فرائض، کہ فرض نہ چھوٹنے دو، فرض ادا کرو۔ اس لیے کہ جب کوئی فرائض چھوڑ دیتا ہے تو خطرہ لاحق ہو جائے گا کہ کہیں اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے، بے ایمان نہ ہو جائے۔ بے ایمان ہو گیا تو پھر ہمیشہ کی دوزخ اور دھتکار دیا جائے گا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ تو سب سے جو بنیادی، پہلی اور مضبوط ترین جو دفاعی حصار ہے وہ فرائض کا ہے۔ دوسرے حصے میں بیان فرماتے ہیں کہ دوسرا حصہ جو ہے وہ سنت کا ہے۔ تو اپنی زندگی میں سنت خیر الانام دیکھیں، اور دانستہ سنت کا چھوڑنا، دانستہ طور پر سنت سے ہٹنا، نبی کے وسلم فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں ہیں۔ تو سنت کا مقام، اب فرض اپنا مقام رکھتا ہے، لیکن سنت کو فرض کے ساتھ نہ سمجھو، لیکن سنت میں کمی بیشی سمجھو گے تو پھر فرمان دیکھ، ہر نکاح پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آخر میں پڑھا جاتا ہے، النکاح من سنت، اس میں نہیں فرمایا، اس نکاح کی نسبت فرمایا جا رہا ہے، لیکن لفظ تو سنت پر بیان فرما رہے ہیں نا۔ تو جب دوسرے حصار کی بات آئے گی تو سنت وہ حصار ہے جو اس ایمان کو حفاظت دیتا ہے۔ پھر تیسرا حصار نفلی عبادت ہے۔ ہم فرض ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں خیر ہے سنت ہوگی، چلو رہے گی، خیر نہیں، چلو سنت پڑھ لو، نفل رہنے دو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ جل شانہ کا حکم جو فرض کا ہے، اس کی تکمیل کے بعد اس کے قرب اور اس کی محبت میں کوئی نفلی عبادت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، وہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ اور پاؤں ہو جاتا ہوں۔ یہ قرآن فرماتا ہے۔ اس حدیث شریف کی شرح میں آپ قرآن کریم سے دیکھیں، حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا۔ اب اسے جب شرح کی جاتی ہے تو اس میں کیا ہے؟ آنکھ ہو جانا، کان ہو جانا۔ آنکھ سے کیا ہے؟ دیکھتے ہو، ہر پہلو دیکھ سکتے ہو نا، حیا کے پہلو بھی دیکھ سکتے ہو، بے حیائی کے بھی دیکھ سکتے ہو۔ سننے میں کیا ہے؟ ہر بات سن سکتے ہو، سچ بھی سن سکتے ہو، جھوٹ بھی سن سکتے ہو۔ ہاتھ سے صالح اعمال اور حق کا راستہ اختیار کر سکتے ہو، کسی پر ظلم بھی ڈھا سکتے ہو۔ قدموں سے کیا مراد ہے؟ کہ اپنے وجود کو جو لے کر جا رہے ہو کس رخ کر لے کر جا رہے ہو۔ ظلمت میں بھی جا سکتے ہو، اور اچھائی اور نیکی اور ورع تقوی کی طرف بھی قدم اٹھا سکتے ہو۔ کسی لوٹ مار کے لیے ہاتھ اور پاؤں کی حرکت ہے، اور کہیں جہاد اور دفاع کے لیے بھی ہو جائے گی۔ کتنا تو جو فرمایا جاتا ہے شرع میں، وہ فرمایا جاتا ہے کہ اسے وہ دیکھنا ہی پسند نہیں رہتا جو اللہ کو ناپسند، اس کی طرف قدم اٹھتا ہی نہیں ہے جو اللہ ناپسندیدہ راہ ہو، اس درجے کی حفاظت نصیب ہو۔ اب یہ فرائض کے ساتھ نہیں بیان فرمایا، حضرت فرمایا کرتے راس المال اصل ہے، اوپر نفع فرمایا کرتے تھے اس سے بڑھ کر جو آپ نوافل کرو گے، محنت کرو گے، یہ تمہارا اصل ہے، سے اوپر نفع ہے، اصل وہ ہو گیا، یہ تمہارا نفع۔ اب یہ تین حصار ہیں۔ اب دشمنی میں شیطان ہے، خواہشات نفس، گرد و پیش پورا معاشرہ ہے۔ آج بھی آپ باہر نکل کر دیکھ لیں، وہ عمل جس کی اسلام اجازت دیتا ہے اس پر عمل پیرا ہونا مشکل ہے، اور وہ جو رواجات معاشرے میں ہیں ان سے نکلنا جو ہے وہ آسان ہے۔ تو رواجات پر چلنا آسان ہو گیا، حق پر چلنا ہم نے مشکل بنا دیا۔ آپ دیکھ لیں، آپ فوتگی میں دیکھ لیں، آپ شادی میں دیکھ لیں، آپ نکاح طلاق میں دیکھ لیں، معمولات زندگی میں دیکھ لیں،
برائی کو کرتا ہے سارے آنکھیں چھپا لیں گے، نکاح کیا ہے اس پر وہ شور مچ جائے۔ تو جب ان تین حصاروں کی بات آتی ہے تو قیمتی شے کیا ہے؟ ایمان۔ اب نفلی عبادت کرنے والا وہ فرض نہیں چھوڑے، اب اس کے ساتھ جو شیطان کوشش کرے گا کہ یہ نفل چھوٹے، نفلی عبادت والا فرض نہیں چھوڑتا، یہ یاد رکھو۔ جو نفل سنت تک ہے اس کے نفل چھوٹتے ہیں، جو فرض تک رہتا ہے اس کے سنت چھوٹتے، اور جو صرف فرض تک ہے پھر جب چھوٹا اس کا فرض چھوٹے گا۔ تو ان تین حصاروں کو مکمل کیا جائے تو پھر یہ جو دولت ہے یہ محفوظ رہے گی اور اس میں ترقی ہوگی۔ لیکن اس کی جو ترقی ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ تمہاری اور میری زندگیاں ہیں، ہمارے دعوے اور ہمارے اعمال ہیں۔ اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے، ہم کمزور و گنہگار ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، استقامت فی الدین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔